اگرچہ ناجائز ہے اور کفر ہے۔ یہ ہر سال ہی سوال آتا ہے لیکن چونکہ اہم ہے اس لیے دوبارہ پوچھتا ہوں کہ ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق بول دینا، یہ ایک ہوگی یا 3؟ کچھ اہل حدیث کہتے ہیں ایک ہوگی، کچھ کہتے ہیں 3 ہوگی۔ 3 کون کہتا ہے؟ یہ تو میرے علم میں نہیں۔ جب جی دیکھیں بھائی اب تو سمجھتا ہے چپ کر بیٹھو بھی ہاتھ کیوں ہوا ہے، وہ اب تو سمجھتا ہے چپ کر بیٹھو واقع نہیں۔ ہاں اور سمجھ میں تو کیا کوئی آگ دے تیرا نام کیوں کہتے نہیں۔ گزارش یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر جب کوئی بندہ 3 مرتبہ طلاق دیتا ہے تو وہ ایک کے حکم ہے، صراحت کے ساتھ ثابت ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا افی مجلس واحد، یہ تینوں طلاقیں ایک مجلس میں دی تھی؟ قال نعم، جی ہاں۔ فرمایا راجعھا ان شئتا، رجوع کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ فراجعھا حدیث کے ساتھ ہے اس نے رجوع کر لیا تھا۔ اگر 3 ہو گئی، اللہ کے نبی نے رجوع کیا، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے خود رجوع کروایا، صراحت کے ساتھ قولاً ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ لہذا اگر کوئی کہتا ہے اس کا اپنا موقف ہے، ہم اس بندے کا اہل علم ہے اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے غلطی سے مبرہ ذات اللہ کی مخلوق میں محمد رسول اللہ، اور یہی تو اہل حدیث کا ترہ امتیاز ہے کہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب کو واجب الاحترام سمجھتے ہیں، لیکن واجب الاتباع صرف محمد رسول اللہ۔ لہذا کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس مسئلے میں موصوف سے غلطی ہو گئی ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، عالم دین تھے، لیکن اس موقع میں میں سمجھتا ہوں ان سے غلطی اس میں آ گیا ہے۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک کے حکم۔ اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ہے، جن شخص کے بارے میں پیچھے سے بھائیوں نے ذکر کیا ہے، زندگی بھر کبھی انہوں نے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا، جی کبھی فتویٰ نہیں دیا، قائل تھے اس بات کے، لیکن کبھی فتویٰ نہیں دیا تھا۔ اور میری بذات خود ان سے بات ہوئی تھی کہ آپ اس کا پھر فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا کہ تمام اہل حدیث علماء کا اس پر اجماع ہے، اور ہمارے نزدیک کتاب و سنت کے بعد اجماع بھی ایک حجت ہے، دلیل ہے ہمارے اہل علم کی اور ہمارے حدیث کی۔ اس لیے جو ان کا موقف تھا وہ بھی جو شیخ صاحب نے حدیث بیان کی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سند کی وجہ سے، لیکن اسی روایت کو فتح الباری میں امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ هذا الحدیث نص فی هذه المسألة لا يقبل اي تعویل۔ یہ حدیث جو رکانہ کی شیخ صاحب نے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، مسند احمد اور مسند ابو یعلا کی، یہ نص ہے۔ کوئی حدیث نص کب بن سکتی؟ جب وہ صحت کے اعتبار سے، صلاح کے اعتبار سے اپنے مدارج کو پوری کر چکی ہوگی تو تب وہ نص بنے گی نا۔ تو شیخ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو نص قرار دیا۔ جو اسنادی ان کی شبہات تھے یہ اس لفظ نص کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ الحمدللہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ، اور جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے حوالے سے ہی کیا جاتا ہے۔ جب وہ پہلے اس کو نص قرار دے چکے ہیں تو اس حقوق و شبہات بھی ختم۔ بارک اللہ۔ سگریٹ اور نسوار پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ سگریٹ اور نسوار سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا باقی؟ سگریٹ کو اور نسوار کو ہی توڑ دینا چاہیے، بس جب یہ ٹوٹ جائیں گی چیزیں برباد ہو جائیں گی تو یہ معاملہ آئے ہی گا۔ شیخ بھٹی صاحب عذاب قبر کے متعلق قرآن کی کوئی آیت کو بتا دیں۔ اللہ، بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم ان سے پوچھیں کہ قبر کے وہ لوگ قید ہیں کہ نہیں، اور قبر کس کو کہتے ہیں۔ اصل ان کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں زمین پر جو ہم قبر بناتے ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں عالم برزخ ہے، الگ ایک ماحول ہے، اور وہاں پتہ نہیں وہ قبر کون بناتا ہے، کھودتا کون ہے، یہ میت کو وہاں کون لے جاتا ہے، آج تک ہمیں پتہ۔ عقل نہیں مانتی نہ مانے۔ جب آ گیا ہے قبور کا ذکر، آ گیا ہے قبور کا ذکر، آ گیا مقابر، قبروں کا ذکر آ گیا، قبروں کا ذکر آ گیا ہے، اور فرعون کا ذکر آ گیا، فرعون کے اوپر عذاب پیش کیا جاتا ہے۔